बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाशिंगटन, लंदन जाती उम्रा से बहुत ही अहम नौयत की खबरें हैं जनाब। हर तरफ मायूसी ही मायूसी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने को हैं। मायूसी कहाँ पे है? रावलपिंडी में है। मायूसी जाती उम्रा में है और बहुत ज़्यादा है। और मायूसी है इस्लामाबाद इक़्तिदार के ऐवानों में। पावर कॉरिडोर्स में ये बात अच्छी तरह नोट कर ली गई है, महसूस कर ली गई है कि उनके हाथ से इक़्तिदार और इख्तियार छिन जाएगा और वो चीज़ें जो समझते थे वो सारी की सारी अब उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। जैसे आप मुट्ठी में रेत हो तो उसको जितनी मुट्ठी को दबाएंगे तो रेत उतनी ही निकलती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्होंने ताकत के तमाम जो हरबे हैं इस्तेमाल करके देख लिए, बल्कि फाशिस्ट रजीम इसको कहना चाहिए, सब कुछ करके देख लिया। इनका ख्याल था कि सारी चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जरा इनका पाला पड़ा है मजीद तगड़े लोगों से, और वो तगड़े लोग हैं वो सीधा सीधा वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। जब दिल करता है इनके मुंह पे चपेट मार के चले जाते हैं और सारे के सबके सामने मारते हैं। सोशल मीडिया पे आके मारते हैं और ट्विटर अकाउंट पे आके मारते हैं और कोई लिहाज भी नहीं कर रहे, और जिसका चाहते हैं वो गिरेबान पकड़ के उनको झंझोड़ते हैं। और क्योंकि ये समझते थे अपने आप को कि जनाब हम बिल्कुल हैं, कोई हमें संभाल नहीं सकता, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जाली हुक्मरान हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं और पूरी दुनिया जानती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज सबके सब जानते हैं। क्योंकि जो कॉमनवेल्थ के आए थे इंटरनेशनल मुबस्सर, बैनुल अक़वामी मुबस्सर आए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है इलेक्शन धांधली के हवाले से, वो तमाम दौलत मुश्तरका के ममालिक को उसका इल्म है और वो इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में भी पड़ी है। वो बरतानिया को भी पता है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, वो जर्मन को भी पता है, वो अमेरिका को भी पता है, वो कनाडा को भी पता है, वो सबको पता है कि ये जाली हुक्मरान है। अब जी जाली हुक्मरानों ने मत्था लगा लिया है अपने से ज़्यादा तगड़े लोगों से, बल्कि बहुत तगड़े लोगों से, बल्कि यूँ कहना चाहिए उनके सामने ये कमी कमीन है। और क्योंकि उन्हीं के साइफर के नतीजे में ये आए थे, और अब वही इनको वापस भेज रहे हैं और बड़ा जलील करके भेज रहे हैं। असल अफसोस का मुकाम यह है कि बहुत जलील कर रहे हैं और भरे बाजार में कर रहे हैं। एक तो होता है ना बंद कमरे में जरा बंदा दो चार थप्पड़ मार दे तो कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं देखा, वो कमरे की अंदर बात है, वो कमरे में ही रह जाती है। लेकिन ये जो इस वक्त इनके मुंह पे चपेड़ें पड़ रही हैं वो तो सरेआम पड़ रही हैं। बिल्कुल खेतों में, खलियानों में, बाजारों में, गलियों में तड़ाक 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 आवाज आती है और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। और जो इसको काउंटर करने के लिए जो भी प्लेयर उतारते हैं उसके भी तड़ाक करके उसके भी मुंह को लाल कर देते हैं और वो चपेड़ मार के। तो ये हो रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हो क्या रहा है। हुआ ये कि आपको मालूम है कि एक खबर आर्मी चीफ आसमोनी साहब से मरीम साहिबा ने मुलाकात की थी, और उसमें मुलाकात में तो मरीम साहिबा ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सपोर्ट फराहम करेंगे इसकी, आप इसका हम नैरेटिव बनाएंगे। अब हम बनाएंगे एंटी अमेरिका नैरेटिव, और एंटी अमेरिका नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में बहुत मकबूल होता है, तो पाकिस्तानी बहुत जल्द बेवकूफ़ बन जाएंगे और हम अब इसको एंटी अमेरिकन नैरेटिव के साथ आएंगे। तो इसलिए ये काम हम पे छोड़ दें। तो इसलिए वो जहाँ साहब भी बहुत खुश हुए कि बात तो ठीक है कि चलें। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर आप करके देख लें। उन्होंने कहा जी हमारे पास माउथ पीस ऐसे हैं कि जिनको हम जो कहेंगे वो कह देंगे और वो कर गुजरेंगे, और हम इनको मैनेज करने दें, क्योंकि हम मीडिया को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं और हम जानते हैं सबको। तो लिहाजा मरीम साहिबा ने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया, और उस मुलाकात के बाद फिर पहला खिलाड़ी उतरा जनाब, सबसे मास्टर प्लेयर जो है, इन्होंने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब को मैदान में उतारा। तो ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने एक लम्हे में ही उनको 2 और 2 4 की तरह नहीं, बल्कि उन्होंने तड़ाक तड़ाक करके फारिग करके उन्होंने एक ही ट्वीट में उनको फारिग कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब को। अफसोसनाक मुकाम है, हमारे वजीर दिफा हैं बड़े अफसोस के साथ, बेशक जाली हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन हैं तो वो पाकिस्तान की। लेकिन एक बात बता दूं कि जितने भी इस वक्त अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है, वो मेंशन करते हैं कि ये जो लोग हैं ये जाली हैं, ये झूठे हैं, इन पे एलिगेशन हैं। पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है,
وہ بالکل ایک درمیان میں وہ تفریق کرتے ہیں اور ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز نہیں ہے، تو اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں. اس لیے انہوں نے خواجہ آصف صاحب پہلا میچ کھلاڑی، اس کے بعد کچھ انہوں نے اکاؤنٹس لیے، کچھ رہنماؤں کے اکاؤنٹس لیے، کچھ دانشوروں کے اکاؤنٹس لیے اور ٹویٹر اکاؤنٹس، تو ان کو انہوں نے خود اس میں میدان میں اترے اور اس پہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی، تاکہ سوشل میڈیا پہ یہ جو سائبر جنگ ہے یہ ہم سوشل میڈیا پہ لڑیں. انہوں نے لڑنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ جس کو انہوں نے میدان میں اتارا وہ اسی کے ساتھ ہی ان کی حالت خراب ہوتی گئی. ایک ٹویٹ میرے سامنے پڑا کیونکہ وہ جلدی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی میں ہونے چاہیے ٹویٹس اور انگریزی میں جائیں تاکہ پتہ چلے. ایک ٹویٹ پڑا ہے میرے سامنے جی طلال چودھری صاحب کا، وہ آئے ہیں جو ان کے ماسٹر پلیئر ہیں، ان کو میدان میں اتار، اور یہ زیادہ تر موسٹ شہباز شریف کیمپ اینڈ مریم کیمپ، ان کے زیادہ لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور طلال چودھری صاحب آئے اور انہوں نے جسٹس کو انجسٹس لکھ دیا، اور انہوں نے جلد بازی ہوئی یا مسٹیک ہوئی جو بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جلد بازی یا انگلش سے ناواقفیت، طلال چودھری جسٹس اور انجسٹس کا فرق بھول گئے، مسٹر گرینل آپ کو ناانصافی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور طلال چودھری کا رچرڈ گرینل کو ناانصافی کے ساتھ کھڑے ہونے کا مشورہ، یہ انہوں نے کیا. اس کے بعد پھر جاوید لطیف صاحب کو میدان میں اتارا گیا. انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے آ کے بیان کیا، بہت ساری باتیں بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب پھر خواجہ سعد رفیق صاحب آ گئے اور انہوں نے بھی خواجہ آصف کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب آپ اس وقت کہاں تھے، اس وقت کیوں خاموش تھے. وہ جیسے تنور پہ نہیں لڑائی ہوتی، روٹیاں لگانے جاتے ہیں تو آپ مجھے وہ ہمارے محلے کا تنور یاد آ جاتا ہے دائی نورا کا، تو وہاں پہ جو خواتین آپس میں یوں کر کے لڑتی تھیں، تو اس طرح سے اب یہ تانے دے رہے ہیں رچرڈ گرینل کو. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ، تو وہ اسی نوعیت کا تھا، اور میرے سامنے موجود بھی ہے، تو وہ بھی اسی نوعیت کا تھا کہ جناب تانے دے رہے تھے کہ آپ 2018 میں کہاں تھے، آپ اس وقت کہاں تھے، آپ اس وقت کہاں تھے. تو یہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اگلے جو ہیں آئے ہیں جی طلال چودھری صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، جاوید لطیف صاحب، اور پھر جو ہیں احسن اقبال صاحب، وہ بھی آئے. انہوں نے اپنی گولی کا بتایا جی کہ میرے گولی لگی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کہاں تھے جب میرے گولی لگی تھی، اس وقت آپ کہاں تھے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایک مذاق چل رہا ہے، اور ایک ہے رچرڈ گرینل ہے، اور اس نے سب کو ان کو گھمایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سارے کا سارا اب اینٹی امریکہ جو ہے نا ایلیمنٹ، اس کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آسمان شرازی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیں، تو ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے نا تو اس سے آپ یہ ہوں گے کہ عوام میں پاپولر ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی امریکن جو ہے جذبات وہ بہت بھڑکتے ہیں، لہذا آپ اس پہ کریں. اور اسی طریقے سے جو باقی ہمارے دوست ہیں، دانشور دوست ہیں، جو سرکار کے پے رول پہ ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بس آپ ہم پہ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ ہمارے ذمے ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے ایک وہ تھے ہمارے سارق تارڑ صاحب، وہ انہوں نے پورے پچھلے دنوں پورا استعمال کیا ان کو بھرپور طریقے سے کہ جناب یہ جو ہیں آپ کے یہ انہوں نے بھی رچرڈ گرینل کے مقابلے میں ساجد تارڑ صاحب کو میدان میں اتارا، لیکن انہوں نے ان کو بھی دھو دھا کے فارغ کر دیا ایک ہی ٹویٹ میں. اور اس کے بعد شیری رحمان صاحبہ آئیں، تو شیری رحمان صاحبہ کو بھی انہوں نے ڈائریکٹ، شیری رحمان صاحبہ سے بھی وہ ڈائریکٹ ہو گئے، اور انہوں نے ان کو بھی 2 اور 2 4 کی طرح ان کی طبیعت صاف کی اور ان کو بھی جھاڑ جھوڑ کے فارغ کر دیا. تو یہ صورتحال ہے. تو ابھی ان سے بات بن نہیں پا رہی کہ کریں تو کریں کیا. اب جہاں سے آنا چاہیے جی، جہاں سے رد عمل آنا چاہیے، وہاں سے رد عمل نہیں آ رہا، اور وہ ہے دفتر خارجہ نے 2 لائنیں جاری کر کے اپنی جان چھڑوا لی، اور اس میں انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی کہ جناب، اور اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. سچویشن یہ ہے کہ ان کی 4 لائنوں کا پاکستان کے دفتر خارجہ کا، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے 4 لائنوں کا ٹوٹل جو ہے رد عمل دیا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ جناب بہت زبردست آئی ہے جناب،
اور بہت سی معاملہ جو ہے بہت سٹرونگ پاکستان اپنی پوزیشن لے رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی نا ہم نے پھر جی یاد آیا مجھے عابد شیر علی صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی 2 دفعہ امریکہ کا مقابلہ کر چکے ہیں، لہذا ہم تیسری دفعہ بھی امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور ہم چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتا دوں، دو اور بالکل مختصر بات یہ ہے کہ واشنگٹن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی جارحانہ موڈ ہے ان کا، اور یہ جو انفارمل وے میں جو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی پالیسی ہے اور فری عمران خان یہ پالیسی ہے، اور کیونکہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بائیڈن انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ، ان میں صرف سیاسی نہیں، ان کے درمیان بھی بہت زیادہ شدید اختلافات ہیں اور اچھی خاصے اختلافات ہیں۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے پوری کوشش کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں۔ ان کے دور میں ان کو جیل بھی بھیجا گیا، ان کو سزائیں بھی دلوانے کی کوشش کی گئی، ان کو نااہل کروانے کی، الیکشن سے آؤٹ کروانے کی کوشش کی گئی، اور ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور وہ بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں الیکشن کمپین میں، ٹھیک ہے جی، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں وہ بال بچے، گولی یہاں سے کان کو زخمی کر کے گزری تھی، اتنا فاصلہ تھا، کیونکہ چند آپ کہہ لیں 1 انچ سے بھی کم کا فاصلہ تھا، کیونکہ ان کا ہم نے دیکھا۔ تو اس لیے تو عمران خان صاحب کو جو رجیم چینج ہوئی ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کی ہے اور ڈیموکریٹس نے کی ہے۔ تو جب یہ چیز، اور عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان اچھے تعلقات، پھر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اوپنلی کر رہے ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو اب ہے نا جی امریکہ مخالف بیانیہ، یہ اب چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہی ایک اہم ترین جو ہیں جی ان کے کیبنٹ ممبر نامزد، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں، مسلم ممالک خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف 2 چیزیں بیچی جاتی ہیں، ایک ہے اسرائیل کے خلاف اور ایک ہے امریکہ کے خلاف، اور ہم سے یہ امداد بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ہی عوام کو وہاں پہ یہ امریکہ مخالف بیانیہ جو ہے اس کو بھی ہوا دلواتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے جی یہ اس وقت بالکل مختلف ہے۔ پھر میری واشنگٹن بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کا جو ٹرمپ ہے وہ پچھلے والا ٹرمپ نہیں ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے آ رہا ہے، اور وہ بڑے سرجیکل اسٹرائکس کرے گا، ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گا، اور وہ بہت صحیح اپنے جو اس کی سوچ ہے، اس کی جو ٹیم ہے، وہ ٹیم بتا رہی ہے کہ اس کو ایزی نہ لیا جائے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جی میرا یہ سمجھ لینا چاہیے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح اندازہ اس کا ہو چکا ہے، اس کو احساس ہو چکا ہے، اور اب اس کی قربانی جو ہے وہ سمپل سی بات ہے کہ نون لیگ، اور جو ہے نون لیگ جائے گی اور تو کوئی بھی نہیں جائے گا، اور مرکز کی حکومت فارم 47 انہی کے پاس ہے اور تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو نون لیگ جو ہے وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اب اپنا یہ اقتدار جو ہے وہ بچا سکے گی۔ ہاں، جو ان کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ بھی ساتھ لپیٹے میں آ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے، اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔